السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ مومن کے 9ویں رکوع کی تلاوت کروں گا اور تلاوت کے بعد ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
آئیے اب ہم کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ اللہ الذی، سب سے پہلے دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے ما قبل زبر ہے، تو اللہ کے لام کو ہم پر ادا کریں گے۔ اللہ کے لام کو باریک یا پر ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو ہم پر ادا کرتے ہیں، موٹا ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو ہم باریک ادا کرتے ہیں۔ زال کو نرم ادا کریں گے، اور یا ہے حروف مد ساتھ میں، تو اس لیے ہم ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ جعل لکم الانعام، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے ہم نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ انعام، انعام، اس طرح سے ہم لمبا نہیں ادا کریں گے جس طرح ہم غنہ میں کرتے ہیں۔ لترکبو، لترکبو کاف باریک ادا ہوگا اس سے پہلے، اور را پر ادا کریں گے، چونکہ را سے پہلے زبر ہے، را ساکن سے پہلے ہم حرکت کو دیکھیں گے، ما قبل کے حرکت کو دیکھیں گے، چونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے ہم را کو پر ادا کریں گے۔ لترکبو، لترکبو، اس طرح سے کاف باریک ادا ہوگا، با کو ہم لمبا کریں گے، کاف چھوٹا ادا کریں گے، با ہم لمبا ادا کریں گے کیونکہ آگے حروف مد میں سے واو ہے۔ منہا، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ ومنہا، یہاں بھی ٹھیک اسی طرح نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی لمبا، اس پر بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ تأکلون، جب کبھی الف پر جزم آ جاتا ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں جیسے کہ حمزہ کو ادا کرتے ہیں، چونکہ دراصل یہ حمزہ ہی ہوتا ہے۔ الف یاد رکھیں کہ جیسے منہا دیکھیں آپ، الف پر ہم ہا کو ہم لمبا کریں گے چونکہ الف ہے۔ اب الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو یہ الف ہے۔ لیکن الف پر اگر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی ہو، تو وہ دراصل حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ تو حمزہ کو جس طرح ادا کرتے ہیں جھٹکا کے ساتھ، ہم اسی طرح حمزہ کو یہاں جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ تأکلون، کاف باریک، اور آخر پر ہم جب وقف کریں گے تو آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔